ہوں، اقتدار کے لیے نہیں، اسلامی اقدار کے لیے ہوں۔ اور میں ہائے ہائے کرتا ہوا پکڑ کے یوں پیش کر دیا گیا کہ جس کی کوئی حیثیت اپنے عزم اور حوصلے کی نہ ہو۔ میں ایسا نہیں ہوں، مجھے پتا ہے ہزار ستم ہوگا مگر حسین کا صبر فتح پا جائے گا۔ آج 14 صدیوں کے بعد بھی ظلم دو طبقوں کی طرف سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ڈھایا جا رہا، خوارج اور روافض۔ امام حسین جس کام کے لیے نکلے اس کا نام ہی نہیں لیتے، اور جس حیثیت سے آگے بڑھے اس کو ذکر ہی نہیں کرتے۔ بے صبرا سا انسان بنا کے انہیں پیش کرے، بے مشن بے مقصد انسان انہیں بنا کے پیش کرے کہ جنہوں نے قیامت تک مشن کو زندگی دی ہے، جن کے صبر سے ہمالیہ بھی نیچے ہیں، ان کے ذمہ شکوے شکایتیں لگائے۔ نہیں، فرمایا ان عشتو لم اندم وَإِن مُتُّ لم علم، اگر میں زندہ رہا ظاہری آیات میں مجھے ندامت نہیں ہوگی، اور اگر شہید ہو گیا تو مجھے درد نہیں ہوگا۔ وَاللَّهِ إِنِّي لَا أَرَى الْمَوْتَ إِلَّا سَعَادَةً وَالْحَيَاةَ مَعَ الظَّالِمِينَ إِلَّا جُرْمًا۔ ابن سعد میں، طبقات ابن سعد میں لفظ موجود ہے، اس سے بڑھ کے اور تفصیل کیا ہو سکتی ہے؟ خدا کی قسم، انی لا اری الموت الا سعادہ، میرے نزدیک اس وقت موت صرف سعادت ہے، 100% خوشبختی ہے۔ واللہ انی لا اری الموت الا سعادہ، میں موت کو صرف سعادت سمجھتا ہوں۔ والحیات مع الظالمین الا جرما، یزید کو ووٹ دے کے زندہ رہنے کو جرم سمجھتا ہوں۔ فرمایا حسین جرم کرنے نہیں آیا، کرم کرنے آیا ہے۔ تو ہر کے سامنے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ تیسرا شعر پڑھا، اس کا آخری مصرع یہ تھا کفا بک ذلا ان تعیش وترغما، اور تیرے لیے یہ ذلت کافی ہے کہ زندہ رہے گا مگر دل میں جو ہے وہ زبان پہ نہیں لا سکے گا، تیرا ضمیر تجھے ملامت کرتا رہے گا۔ یعنی وہ جو جملے تھے تینوں شعر کیسے فٹ کر دیے خطیب کربلا نے۔ مدینہ منورہ کا سوز، صحابہ کا فیصلہ، کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے کا سارا پیش کر کے بتا رہے ہیں کہ یہ رسم وفات و صحابہ سے چلی ہے۔ انہوں نے جو کہا اور میں بھی تجھے وہی کہہ رہا ہوں، اور تاثیر اتنی تھی کہ آخر ہر نے بھی فیصلہ بدلا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیمپ میں شامل ہو گئے۔ اس لیے یہ آج کی کانفرنس کا خلاصہ ہے، اور یہاں لوگ اہل حق اہل سنت کے مراکز پہ آج جا کر ماتم کا شوق پورا کرتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں حسینی ہونے کے لیے ماتم سے نفرت ضروری ہے، حسینی ہونے کے لیے ماتم سے نجات ضروری ہے، کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو آخری رات بھی ماتم کے خلاف تقریر کرتے گزر گئی، زندگی کی آخری رات۔ یہ الکامل کے اندر موجود ہے، متعدد ماخذ میں ہے کہ جس وقت رجال کی میٹنگ ختم ہو گئی، مردوں کی، عورتوں کو بلایا تو اپنی عظیم ہمشیرہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے امام حسین نے جو باتیں کی وہ بھی یہاں لکھا اس مقام پر، صفحہ نمبر 417 میں ہے۔ فرمایا یا اخی لا یذهبن حلمک الشیطان، میری ہمشیرہ، میری نہایت پیاری ہمشیرہ، کہیں شیطان تمہارا حوصلہ چھین کے نہ لے جائے۔ حوصلہ رکھنا، مجھے پتا ہے کل کیا ہوگا، ظلم و ستم کی انتہا ہو جائے گی، گلشن اہل بیت کے مقدس پھول روندے جائیں گے، خون کی پھواریں ہوں گی، زخموں سے بدن گلزار ہوگا، لیکن ہمشیرہ میں اور آپ ہم اسوہ حسنہ کا پریکٹیکل کرنے آئے ہیں۔ باقاعدہ حلف لیا سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور یہ الفاظ یہاں بھی لکھے ہیں، حلف لیتے ہوئے کہا اقسم علیک، قسم دو مجھے سیدہ زینب، قسم دو، کیا لا تشقی علی جیبا،
کہ اپنے حسین کے تڑپتے بدن کو دیکھ کر گریبان نہیں پھاڑو گی. لا تشقی علی جیبا، اے سیدہ زینب حلف دو کہ تم گریبان نہیں پھاڑو گی علیہ مجھ پر جب میری روح نکل رہی ہوگی یا میرے لاشے کے پاس تم آؤ گی. لا تشقی علیہ جیبا ولا تخمشی علیہ وجہا، اپنے ماتھے پہ چہرے پہ تماچے نہیں مارو گی. میری اور شہداء کی حالت کو دیکھ کر تماچے نہیں مارو گی، گریبان نہیں پھاڑو گی. ولا تنادی علیہ بالویل، اور میری شہادت پر ہائے ہائے نہیں کرو گی. یہ حلف دو مجھے. اب امام حسین حلف لیتے رہے. یہ آج کے جو یہ اپنے مقدر کو پیٹ رہے ہیں، کیا ان کے دل میں حضرت سیدہ زینب سے زیادہ پیار ہے امام حسین کا؟ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو امام حسین نے پابند کر دیا اور آخر میں عجیب لفظ بولے، فَإِنَّ لِي وَلَكِ وَلِكُلِّ مُسْلِمٍ بِرَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ میری سیدہ بہن میرے لیے اور تیرے لیے اور ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. تو ہم نے تو اسوہ حسنہ کا تجربہ کر کے دکھا دینا. امت بعد میں یہ نہ کہے کہ اگر نبی کی آل پہ مشکل وقت آتا وہ صبر کرتے تو ہم بھی کر لیتے. ہم نے تو ان کو پریکٹیکل کر کے دکھا دینا ہے. اتنے امتحان اور کسی کے ہوئے ہی نہیں، اتنے کسی کے ہوں گے نہیں جو ہم پہ مشکل وقت آیا ہے، مگر ہم نے شکایت نہیں کی، شکوہ نہیں کیا. اور اتنے گمبھیر حالات، تیروں کی بارش، جگتے خیمے، کئی دنوں کی پیاس، وطن سے دوری، مصائب کا جھرمٹ، مگر چاروں طرف سے کانٹوں میں گھیرا گیا ہے پھول، پھر بھی کھلا ہوا ہے، عجب خوش مزاج ہے. ہر قسم کی مصیبت آئی ہے، مگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کے قدسی بھی رشک کر رہے تھے کہ کیسا پھول ہے کہ کانٹے ہی کانٹے ہیں مگر پھول کا کمال ہی کانٹوں میں مسکرانا ہے. اس انداز میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کیا اور کائنات کی منفرد قربانی پیش کی. یہ برکت ہے ان کی قربانی کی کہ آج یہ دین کی رونقیں ہیں، مسجدوں میں اذانیں ہیں، منبر و محراب پہ نور ہے. یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت اور ان کی شہادت کا فیض ہے. آج ان کے مشن پر رہتے ہوئے ان کی یہ صدا ہر طرف پہنچانا لازم ہے، جس کا ٹائٹل صرف اور صرف اہل سنت و جماعت ہے. ابھی یہ دوست اہل سنت و جماعت کا نعرہ لگا رہے تھے. اس سلسلے میں بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ کر کے گئے. کچھ لوگ آج ہیلے بہانے سے اپنے لیے اس کی منظوری چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں اہل سنت سمجھا جائے، ہمیں اہل سنت والجماعت کہا جائے. تو یاد رکھیں، ہمیں اس بات کا کبھی یقین ہے کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ جرم اتنے ہیں، داغ اتنے ہیں کہ چھپانے کے لیے بڑی ستھری چادر کی ضرورت ہے، اور وہ سوائے اس کی اور کوئی نہیں. مگر میرے بھائیوں، اہل سنت ایک درخت کا نام ہے، اصلها ثابت وفرعها فی السماء، جڑیں زمین میں ہیں، ٹہنیاں آسمانوں میں ہیں. اور درخت کی پہچان پھل سے ہوتی ہے. پتہ چلتا ہے کہ بیج کہاں سے آیا تھا، گوڈی کس نے کی تھی، پانی کس نے دیا تھا. درخت کی پہچان پھل سے ہوتی ہے. تو پھل 14 صدیوں کا چیک کرو،
ادھر کیا ہے ادھر کیا ہے. 14 صدیوں کی تاریخ اہل سنت کے پھل کی تاریخ ہے. 14 صدیوں کے مجدد، 14 صدیوں کے مجتہد، 14 صدیوں کے فقہا، 14 صدیوں کے اولیاء، ان کی لسٹ بناؤ تو پتہ چلے گا کہ جس پھل، جس درخت پر نہ کوئی غوث، نہ کتب، نہ ابدال، نہ مجدد، نہ مجتہد، نہ صوفی، نہ سالک، وہ بنجر زمین کا سیم زدہ کوئی سرکنڈا ہو سکتا ہے. اور جس درخت پہ کہیں داتا، کہیں خواجہ، کہیں غوث، کہیں کتب، کہیں بخاری، کہیں طحاوی، کہیں مجدد الفسانی، کہیں احمد رضا بریلوی، یہ درخت حق رکھتا ہے کہ اس کو سنی کہا جائے. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا تھا، اور یہ اصل میں زبان رسالت کا فیصلہ ہے. زبان رسالت کا فیصلہ ہے. یہ اس میں 419 صفحے پر یہ حدیث شریف موجود ہے، میں وہ پیش کر رہا ہوں. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس وقت پورے دنیا پر روافض اور خوارج نے اسلام کا تشخص مجروح کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا. دہشت گرد تنظیمیں ساری ان طبقوں سے ہیں. این حج کے موقع پر ادھر کوبانی عراق میں سنیوں پر داعش ظلم کر رہی تھی، اور صنعاء یمن میں وہ حوثی جو رافضی ہیں وہ لاشیں گرا رہے تھے. یہ ایک اپنی امامت منوانا چاہتا ہے، دوسرا اپنی خلافت منانا چاہتا ہے، لیکن سنی نبی کے دین کی بہار جاتے ہیں. اور اب ان کا شر خوارج کا اتنا بڑھ گیا، خود ان کے مفتیوں کو کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا. اب خوارج کا شر کہتا ہے توحید تب ہے کہ اگر مسجد نبوی شریف سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک باہر نکالا جائے. یہ البانی کی کتاب میں اگر سعودی حکومت توحید کی حکومت ہے تو پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کی قبر مسجد نبوی سے باہر کرے، ورنہ توحید کی حکومت نہیں ہے. اب ان کی توحید اتنا آگے نکل گئی، پھسلے اس انداز سے پھسلتے گئے، ہر بات والا پہلے سے زیادہ پھسلا، اور اب وہ سازشیں انتہا تک پہنچ چکی ہیں. اور میرے پاس اس کا پورا ریکارڈ، اور یہ ذہن میں رکھے کہ انشاءاللہ 20 دسمبر کو لاہور حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمت اللہ علیہ کے دیس میں اور ایوان اقبال میں لاہور میں تاریخ ساز گنبد خضرا سیمینار منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں ان تمام سازشوں کا پردہ چاک کیا جائے گا اور دنیا پہ یہ بات واضح کی جائے گی، ہماری آن ہماری جان گنبد خضرا پہ قربان. سنی کون ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں کہہ رہے تھے، اور اس میں یعنی روافض کا بھی اور خوارج کا بھی سارا انہوں نے صفایا کر دیا. خود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبان رسالت کو پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں اولم یبلغکم قول مستفید ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لی ولی اخی، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھے اور میرے بھائی جان امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا تھا. کیا کہا تھا؟ یہ سامنے ہے کتاب. کیا کہا تھا؟ فرمایا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ زبان رسالت نے یہ فرمایا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ. حسن و حسین دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں اور دونوں سنیوں کی آنکھ کی ٹھنڈک ہے. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ. تو ہمارے نام کی رجسٹریشن آج نہیں ہوئی، دربار رسالت سے ہوئی ہے، اور اس کی شرطیں لکھی ہوئی ہیں. اس کی شرطیں پوری جو کرے بے شک آ جائے، لیکن پہلے شرطیں تو پوری کرے، شرطیں پوری کرے.
الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ. امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں جنتی جوانوں کے سردار اور دونوں ہی اہل سنت کی آنکھ کی ٹھنڈک ہے. رافضی کہے ہمارے ہیں، سنی کہے ہمارے ہیں، تو فیصلہ ان سے کرواؤ جو خود فیصلہ کرنے والے ہیں. اور زبان رسالت سے فیصلہ ہو گیا کہ روافض کے نہیں، اور خوارج خود بولتے ہیں کہ ان کا دل بغض سے بھرا ہوا ہے. جنہوں نے رشید ابن رشید جیسی کتابیں لکھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، وہ کس منہ سے سنی کہلائیں؟ کربلا میں سنی ہونے کی تعریف یہ کی گئی کہ سنی وہ ہوتا ہے کہ جس کے دل کے آدھے حصے میں امام حسن بستے ہوں، آدھے حصے میں امام حسین بستے ہوں. وقرۃ عین اہل السنہ، اہل سنت کی آنکھ کی ٹھنڈک ہے. یہ چند کتابیں میں اس لیے ساتھ لایا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ حوالہ نہیں، ورنہ انہی امور پر ہمارے پاس ہزار ہاتھ کتب ہیں. اور ادارہ صراط مستقیم کا کام ہی ہے دلیل دروازے تک پہنچانا. اور اللہ کے فضل سے ماہنامہ فکر مستقیم کے پلیٹ فارم سے اور تقریباً 12,500 جو خطابات ہیں، کتب ہیں، ان کے ذریعے سے، اور یہاں پر سیالکوٹ میں تو بالخصوص صراط مستقیم میڈیا سنٹر کے لحاظ سے ایسے خدمات سر انجام دی جا رہی ہیں. ہمارے حافظ طاہر صاحب انہوں نے ایک کارڈ کے اندر 1000 تقریر بندہ ناچیز کی محفوظ کر دی ہے، اور اس طرح دین متین کا یہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے. آپ تمام اکابر جو اس جگہ ہمارے ہمراہ جلوہ گر ہیں، یہ ہمارے سروں پہ سایہ ہے. آپ تمام احباب کی محبتیں، اتنا یہ جذبوں محبتوں عقیدتوں سے بھرا ہوا یہ حال آخر تک لوگ موجود ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے تحقیق اور بیان حق کا یہ سلسلہ جاری ہے. انشاءاللہ مارچ میں 21 مارچ کا جو پروگرام ہے اس کے لحاظ سے بھی چند دنوں میں فیصلہ ہو جائے گا، جو ہمارا مرکزی پروگرام عقیدہ توحید سیمینار کے لحاظ سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اجر عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت ہو سلام، شمع بز میں ہدایت پہ السلام. اے خدا کے پیارے رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. ایک ضروری اعلان سماعت کر لیں. انشاءاللہ 6 دسمبر کو مینار پاکستان پر مرکزی جماعت اہل سنت کی طرف سے حضرت پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی کی قیادت میں عزت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے. آپ تمام حضرات سے اس میں شرکت کی اپیل کی جاتی ہے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اللہم احفظنا بالاسلام قائمین واحفظنا بالاسلام قاعدین واحفظنا بالاسلام راقدین ولا تشمت بنا الاعداء والحاسدین. یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا، یا شافی الامراض اشف مرضانا، یا دافع البلیات ادفع عنا شر الظالمین والفاسقین. یا الہ العالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم مرتبہ کے طفیل
ہماری اس کانفرنس کو اپنے دربار میں قبول فرما۔ یا اللہ جتنے علماء کرام نے سرپرستی کی، تشریف لائے، عوام اہل سنت نے شرکت کی، سب کو قدم قدم پہ لاکھوں ثواب عطا فرما۔ یا الہ العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل، ادارہ صراط مستقیم کے تمام اراکین، الغالبون کے تمام عہدیداران کی اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرما۔ سنی تنظیمات بالخصوص سنی تحریک نے جو تعاون کیا اللہ اس کو اپنے دربار میں قبول فرما۔ یا الہ العالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل، سب کی دلی نیک تمنائیں پوری فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی دینی دنیاوی مشکلات کو حل فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما، جو اولاد نرینہ سے محروم ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، جو اصحاب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک بنا۔ یا اللہ پاکستان کو استحکام عطا فرما، عالم اسلام کو اتحاد و اتفاق عطا فرما، مسلمان دنیا میں جہاں کے مجبور و مظلوم ہیں ان کو جبر و ظلم سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ غازی ممتاز حسین قادری اور دیگر غازیوں کو رہائی عطا فرما۔ یا اللہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شہداء کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزارات پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما۔ یا الہ العالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ حاضرین میں سے جو بیمار ہیں، ان کے رشتہ داروں عزیز و اقارب میں جو بیمار ہیں، سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما۔ میرے مولا جن کے والدین زندہ ان کے والدین کو صحت و عافیت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرما، اور جن کے والدین کا وصال ہو چکا ان کے والدین کو فردوس میں بلند مقام عطا فرما۔ یا اللہ میری والدہ محترمہ کو فردوس میں بلند مقام عطا فرما، اور والد محترم کو شفا کامل عاجل عطا فرما۔ یا اللہ سب کو بار بار حج و عمرہ کی سعادت عطا فرما۔ یا الہ العالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل سب کی دلی نیک تمنائیں پوری فرما، قیامت کے دن سب کو لواء الحمد کے نیچے جگہ عطا فرما، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے کوثر کا جام عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین۔